اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو خود سے حقیر سمجھنا، یعنی خود کو دوسروں سے معتبر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ تکبر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوسرا کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے، کوئی حق بات کہہ رہا ہے، لیکن آپ اپنے تکبر اور اپنی انا کی بنا کے اوپر دوسرے کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ تکبر کی مذمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا تھا وہ تکبر تھا، وہ تکبر کی بنا پر کیا گیا تھا۔ ابلیس کو جب حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے اپنے تکبر کی بنا کے اوپر سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں، میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور ان کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر تکبر کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم لمبے ہو کر پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ اس طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں تکبر کی بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جنت میں وہ شخص ہرگز داخل نہیں ہو پائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ تکبر تو میری چادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ اور یہ تکبر ہی وہ بیماری تھی کہ جس نے ابو جہل کو اسلام قبول کرنے سے روک دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا پروردگار، یا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یا عمر ابن حشام کو میری جھولی میں ڈال دے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کے دل کو اسلام کی روشنی سے منور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل یعنی عمر بن حشام جو تھا، وہ دونوں بہت ہی زیادہ بہادر تھے۔ ان دونوں میں بہت سی چیزیں جو تھیں وہ مماثلت کرتی تھی، بہت زیادہ چیزیں کامن تھیں، لیکن ایک چیز جو تھی جو سب سے زیادہ بڑا فرق تھا ان دونوں میں وہ یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے دل میں تکبر نہیں تھا، لیکن ابو جہل جو تھا اس کے دل میں بہت زیادہ تکبر تھا۔ اسے کسی نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اسے کہا گیا کہ پھر تم اسلام قبول کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا کہ شروع سے جب سے ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان مقابلہ چلا رہا ہے۔ انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے زیادہ بڑھ کے کھانے کھلائے، انہوں نے سخاوت کی، ہم نے ان سے زیادہ بڑھ کے سخاوت کی۔ اب اگر ہم ان کی نبوت کو قبول کر سکتے ہیں تو اگر ان کی نبوت کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت تک ان سے نیچے ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ چیز تھی جو ابو جہل کو منظور نہیں تھی، اور اس طرح سے اس کا غرور اور تکبر اس کو لے ڈوبا اور وہ کافر ہو کے مرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔